بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت ہے، مجھ سے پہلے انہوں نے ایک شادی کی تھی جس سے ان کے 3 بچے ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر نے ایک لڑائی میں ایک ہی مجلس میں اسے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ اب تقریباً 2 سال بعد میرے شوہر نے اسی عورت سے بغیر حلالے کے کسی اہل حدیث مفتی سے فتویٰ لے کر نکاح کر لیا ہے۔ 2 ماہ سے میرا شوہر اس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ کیا بغیر حلالے کے یہ نکاح جائز ہے؟ نیز جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، نہ میں سنی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں صرف مسلمان ہوں اور مجھے جہاں بھی دین کی کوئی بات اچھی لگی میں وہی مانوں گا۔ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ شخص نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے اور نہ ہی میرے پاس آتا ہے۔ سیالکوٹ سے کسی خاتون نے پوچھا ہے، آپ کا شوہر 100% بکواس کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کو مانتا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو عورت اس شوہر کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی یہاں تک کہ کسی مرد سے نکاح نہ کر لے، اور بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق میاں بیوی کا سیکچول ریلیشن بھی قائم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو عدت کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کر لے، پہلے والے کے ساتھ بھی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ جو اہل حدیث مفتی سے لوگ 3 طلاقوں کے بعد فتویٰ لے کے بیوی کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی حلال نہیں ہوتی، زندگی بھر زنا کا گناہ ملتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، بکواس کرتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے وہ قرآن و سنت کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کے فتاویٰ اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ تو آپ کا میاں نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ صحابہ کے فتووں کو مانتا ہے، تو 15ویں صدی کے کسی مولوی کی اندھی تقلید کر رہا ہے اور لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا دیا۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں، عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، عثمان، جتنے بھی صحابہ ہمیں ملتے ہیں سب سے یہی ملتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو رخصتی کے بعد 3 ہی سمجھا گیا ہے۔ تو اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی۔ اس کے جوابات علماء دے چکے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا تو وہ 3 کو ایک ہی سمجھتے تھے، یعنی ایک کا مطلب اس میں رجوع کا حق سمجھا جاتا تھا۔ ایسے جیسے مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متع کرتے تھے، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے، تو بھائی متع جو صحابہ کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حرام ہو چکا ہے، ورنہ پابندی نبی کے دور میں ہی لگ چکی تھی متع پہ۔ تو اسی طرح نبی کے دور میں ہی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا جانے لگا تھا، لیکن عین ممکن ہے بعض صحابہ کو علم نہ ہو، تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا، تو اس لیے یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ قرآن و سنت میں بہت واضح ہے۔ سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دو، اور حکم کی حکمت اللہ بیان کر رہے ہیں، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اللہ 3 طلاقوں سے روکتے ہی اس لیے ہے کہ رجوع نہیں ہو سکے گا پھر۔ تو یہ بھی بنایا ہوا ایک گڑا ہوا مسئلہ ہے، صحابہ تابعین کے دور میں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقیں رخصتی کے بعد ایک بھی ہو سکتی ہے، کوئی یہ بعد میں مسئلہ نکالا گیا ہے، تو اس لیے فضول بات ہے۔ خدا کے غضب سے، قہر سے ڈرنا چاہیے آپ کے شوہر کو، اگر واقعی اس نے 3 طلاقیں دی تھیں اور شرعی حلالے کے بغیر بیوی دوبارہ رکھ لی ہے۔ حلالے کی بھی 2 قسمیں، ایک حلالہ ہوتا ہے جو پری پلان ہوتا ہے، ایگریمنٹ کر کے ہوتا ہے، وہ حرام حلالہ ہے، اس کی حدیث میں لعنت ہے۔ ایک ہوتا ہے بغیر پلان کے ہو، تو بغیر ایگریمنٹ کے ہو، وہ جائز حلالہ ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ تو خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے موقع پہ جو یہ فضول بکواس کرتے ہیں نا لوگ کہ میں فرقے ورقے کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ کسی خاص فرقے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کے سارے دلائل انہوں نے ایک طرف رکھ دیے ہوتے ہیں۔